الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. یہ آیت کریمہ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اعلان کروا رہے ہیں کہ آپ کہیے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی اپنی نفس کی پیروی کیا اور اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر اللہ نے آگے اعلان کیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت کے اندر سب سے کہتے ہیں امید پیدا کرنے والی آیت ہے. اللہ سے امید رکھنا چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ امید افزا آیت یہ ہے. جیسے ایک جگہ قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا. لوگ ظلم کر کے آئیں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسے ظالموں کو معاف کر دے. بس معافی مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے تیار ہے. اور چونکہ یہ ایام مغفرت چل رہے ہیں، اس مناسبت سے میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کا قانون توڑا ہے، یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تم اللہ کی رحمت کی امید لگا کر توبہ معافی مانگو گے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں سارے گناہوں کو میں معاف کروں. اچھا، معافی کی بنیاد کیا، وجہ کیا ہے کہ اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں معاف کرنے والا مولا ہوں اور رحیم بھی ہوں. مارے رحمت اور شفقت کے میں معاف کر دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا. ودود کے معنی آتے ہیں جس کو دیہاتی زبان میں کہتے ہیں مارے میا، جس کے اندر زیادہ ہوتی ہے. جیسے ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے، ویسے لوگ کہتے ہیں نا بڑے میا اس کے اندر ہے، یعنی محبت بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت اور میا اور محبت کے صدقے میں، شفقت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دے گا. اصل جتنا بڑا جو ہوتا ہے وہ اتنے ہی اس کے یہاں مراحم خسروانہ جس کو کہتے ہیں وہ عام طور سے معاف کرتا ہے. یہ چھوڑویا جو ہوتے ہیں نا، چھوڑویا جس کو کہتے ہیں، یہ عام طور سے لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اور جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ معاف کرے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں آخر میں جب کہیں معافی نہیں ملتی تو صدر کے پاس درخواست جاتی ہے. تو صدر کیا کرتا ہے؟ بھائی ان کی جان بخشی جائے، چھوڑ دی جائے. جو کہ بڑی پوسٹ پہ انسان بیٹھتا ہے تو اس کے رحم کا غلبہ ہو جائے. اور جس میں رحم نہیں، شفقت نہیں، وہ حقیقت میں انسان ہی نہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، پروردگار آسمان والا تم پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. اسی لیے صلہ رحمی اسی سے کہ اگر رشتہ ناطے میں کوئی ناچاقی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آپس میں جھگڑے ہو گئے، تو پھر اس جھگڑے کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ اس رحم اور ناطے کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، صلہ رحمی کی جائے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ سامنے والا توڑ رہا ہے تو آپ بھی توڑیں. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے اس لیے آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں. تو وہ جوڑ رہا، آپ جوڑ رہے ہیں تو تلکا بتلکا یعنی برابر سرابر ہو گیا. اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے کر دیا. صلہ رحمی یہ ہے کہ سامنے والا توڑ رہا ہے اور آپ جوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دبنا پڑتا ہے، اس میں عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. عام طور سے لوگ رزق کی تنگی پر بیان کرتے ہیں
کہ مفتی صاحب بہت پریشانی، رزق تنگی ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے اس کی روزی دراز کر دی جائے، اس کی روزی فراخ کر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی شروع کرے۔ اب صلہ رحمی سے روزی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ صلہ رحمی آپ کریں گے تو آپ کا پیسہ بھی جائے گا، آپ کا خرچہ بھی جائے گا، آپ کا وقت بھی جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو نعم البدل دنیا ہی میں دیا جائے۔ آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی فراخ کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے۔ اور آج حالات دیکھ لیجئے، اپنوں میں رشتے ناطے ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، الفت ختم ہو گئی، سب چیز ختم۔ رحم نام کی چیز ہے، انسانیت ہے ہی نہیں۔ انسان تو سبھی لوگ نظر آتے ہیں۔ ابھی میں اس دن آپ کو فیض آباد سے اچانک گھر جانا ہوا تو وہاں پہ سعادت گنج میں گاڑی لگی رہتی، تو اس نے کہا کہ 12 منکی، میں نے کہا 12 منکی سے پہلے اترنا ہے، تو کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گیا۔ اب اس کو ضرورت ہے ایک سواری کی، اب 2 سواری اس کے پاس آ گئی، ان کو لکھنؤ جانا تھا، تو انہوں نے کہا ارے چچا صاحب ان دونوں سواریوں کو بیٹھا لیں، آپ اگر کوئی اور سواری، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کا فائدہ ہو جائے، مجھے کیا، میں تو کسی بھی گاڑی چلا جاؤں گا۔ اچھا بہرحال میں اترا، اور اس کے بعد وہ جو ہے میں نے کہا تو بیگ میری نکال دیجئے، پیچھے ڈگی میں رکھتے ہیں۔ جب تک نکالنا کہ وہ دونوں آدمی دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے، دوسری گاڑی میں جا کر۔ اچھا عام طور سے کیا ہوتا، ارے ہم پہلے بیٹھے ہیں تو کیوں ہم اترے؟ بھائی اس کا ایک سامنے والا فائدہ بھی تو دیکھنا چاہیے، کیا آپ اپنا ہی فائدہ سوچیں گے؟ اچھا گاڑی میں بیٹھا، میں نے کہا دیکھیے، تو وہ بہت متاثر ہوا، جو آدمی گاڑی میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ آپ نے بڑا کام کر دیا۔ ہم نے کہا کیا کام ہے؟ میں تو بھائی اس کا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آج دنیا میں آدمی تو بہت ہے، انسان نہیں ہے آدمی۔ اب اس کو چاہیے کہ آنا چاہیے تھا ان دونوں آدمی، اب وہ اور وہ غیر مسلم تھے، میں مسلمان تھا، اور وہ تینوں آدمی غیر مسلم تھے، تو اس کردار سے کیا ہوا، اس پر اثر پڑا کہ نہیں؟ اس میں 10-15 منٹ لیٹ ہی تو ہوتے ہیں، لیکن کسی کا دل جیت لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ دل توڑنا تو بہت اچھا کام ہے، لوگ بہت آسانی سے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ کعبہ کی عزت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، اقبال والے کی، اس لیے کسی مسلمان کا دل نہ دکھایا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا کہ بہرحال کیسا بھی تم نے گناہ کر رکھا ہے، نافرمانیاں کر رکھی ہیں، تو تم مایوس مت ہونا، اللہ تمہارے معاف کر دے، لیکن وہ گناہ، وہ حقوق جو پامال ہوئے ہیں انسانوں کے ایک دوسرے کے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا حق کی ادائیگی کے لیے۔ دوسرے کا حق ادا ہم نے لے رکھا ہے، پیسہ لے کر رکھا ہے، زمین لے رکھا ہے، تو اس کا حق دنیا میں دے دو، آخرت میں نیکی دینی پڑے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے حقوق اللہ معاف کر دے۔ ایک آدمی بد نظری کر کے آیا، زنا کر کے آیا، بدکاری کر کے آیا، شراب پی کے آیا، یہ وہ سب گناہ ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن کسی کو آپ نے گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا حق مارا، کسی بہن کا حق نہیں دیا، تو اس کا کون ہے؟ تو دینا پڑے گا۔ معافی اللہ کے قانون شکنی کی، اس کی تو معافی ہو جائے گی، لیکن جہاں پر کسی کا حق لیا ہو تو دینا پڑے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اگر معاف نہ کرے، قرآن اعلان کرتا ہے اگر میں انسانوں کے کرتوتوں کو معاف نہ کروں تو زمین میں چرند پرند باقی نہیں رہے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بازار ماشاءاللہ رونق چل رہی ہے، خرید فروخت سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ خود فرماتے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَبِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، دونوں آیتیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوت پر، ان کے ظلم پر بدلہ لینے لگے تو زمین پر ایک چرند پرند دابہ جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا اعلان کرتا ہے کہ میں زیادہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، کہ چلو بندہ ہے آج نہیں تو کل، اس لیے بڑی مہلت ملتی، اسی لیے گناہ فوراً لکھا نہیں جاتا، شام تک مہلت ملتی، پھر بھی توبہ استغفار نہیں کیا تب لکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ڈیلیٹ کروا دیں گے۔ ارے ایسے سے گنہگار بندے جنہوں نے ایسی توبہ کیا کہ ان کو اولیاء اللہ میں شمار کیا گیا۔ فضیل بن عیاض اپنے وقت کے بہت بڑے راہزن اور ڈاکو تھے، چوری ڈکیتی کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس ایک آیت پڑھی گئی اور انہوں نے ان کے کان میں گایا الم یعن الذین آمنوا تخشع قلوبهم ذکر اللہ،
کیا مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد سے ڈر جائے؟ بس اس آیت نے ان پر اتنا اثر کیا کہ توبہ استغفار کیا اور اللہ کے ولی ہو گئے، اور اتنے بڑے ولی ہو گئے کہ بڑے بڑے اولیاء بزرگان دین ان سے بیعت ہوتے تھے۔ اسی لیے کسی آدمی کو کبھی حقیر نہ سمجھا جائے، اس کی زندگی میں کب تبدیلی آ جائے اور کب اللہ کا مقبول محبوب بندہ بن جائے ہم نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی زندگی سے کبھی ہارنا نہیں چاہیے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ سب جگہ لوگ جیت جاتے ہیں اور ہارتے کہاں جانتے ہیں؟ گھر پہ بیوی کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ وہاں ہار جانے ہی ٹھیک ہے، وہاں جیتنے کی کوشش مت کرنا ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ جملہ۔ لوگ اپنی عورتوں سے جیتنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن باعزت رہوں، شریف رہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ گھر میں غالب رہوں، کمینہ بن کے رہوں۔ کمینے ہوتے ہیں جو بیویوں پر لاٹھی ڈنڈے اور زور گالی اور مار کر غالب ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی کچھ کہہ دیا، تمہاری بیوی ہے نا، اس لیے وہاں پر رحم شفقت زیادہ ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی، آپ کے دربار میں حاضر ہو گئی، یہ کیا کچھ کم ہے؟ تو بہرحال رحمت شفقت بندوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے رحم کرو، رحم کرنے والا تم پر رحم کرے گا، اور جس کی مزاج میں نرمی ہوتی ہے اللہ سارے خیر اس کو سمیٹ کر دیتا ہے۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا سارے خیر سے محروم۔ آپ دیکھیے آپ کی دکانداری ہوتی ہے، آپ کتنی لطف الفت محبت سے دکاندار سے گاہک سے بات کرتے ہیں کہ گاہک چلا نہ جائے، بہت پیار محبت سے بات کرتے ہیں۔ اور عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا دوسری عورتوں سے بہت اچھی بات کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے ٹائٹ بات کرتے ہیں، جبکہ یہاں نرم ہونا چاہیے وہاں ٹائٹ ہونا چاہیے، الٹا ہو گیا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اندازہ لگا لیجئے۔ ایک صاحب کہنے پریشان، تو میں نے کہا سنیے، جس دن اپنی نگاہوں پہ کنٹرول اور دوسری عورتوں سے گفتگو آپ کیا ہے صحیح کریں گے اور غلط باتیں بیانی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گی۔ اور جب باہر گناہ کرو گے تو تمہاری بیوی کبھی تمہاری جو ہے کیا ہے خیر خواہ نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو نافرمان تمہاری بنا دے گا۔ اس لیے کبھی کبھی اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ آج بیوی میں نالاقی کیوں آ گئی؟ اپنے حرکت اور شرارت سے۔ دقتم بدقت، ایک مقولہ ہے، یاد کبھی سناؤں گا۔ ایک خادمہ، ایک عورت تھی، اس کا ایک عورت تھی، گھر میں رہتی تھی، بہت مختصر بات۔ تو اس کا شوہر باہر گیا ہوا تھا، تو اس کا جو گھر میں جو خادم تھا، نوکر، اس نے ملکہ کی سرین پر ہاتھ مار دیا، ایسے مار دیا۔ تو وہ ملکہ تو بڑی دیندار تھی، اس کے چاروں طرف روشن ہو کہ خادم نے اس طرح کی حرکت کیوں کیا۔ تو جب اس کا شوہر آیا تو بیوی نے کہا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے بازار میں۔ اب وہ سکا پانی پلاتا تھا لوگوں، کہا ایسا نہیں، کوئی نہیں غلطی، کہا غور کریے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو آدمی شوہر تھا، جو آج بازار میں ایک عورت کو اس نے ٹکر مارا تھا۔ تو اس نے پھر بیوی نے جواب دیا، دقۃ بدقۃ، ایک چوٹ سے ایک چوٹ ہوئی، اگر تم اور آگے بڑھتے تو یہ تمہارا خادم نوکر اور آگے بڑھتا۔ اس نے بیوی نے سمجھایا اپنے شوہر کو۔ اسی لیے ایک مثل بصور دقۃ بدقۃ، تم شرارت کرو گے تو تمہارے گھر میں نوکر کوئی ہوگا وہ شرارت پر آمادہ ہوگا۔ اس لیے اپنی بیوی کی حفاظت چاہے تو اپنی بچی ہوگی تو باہر نظر بد سے، بری نظر سے ڈالنے سے بچیے، گناہ سے بچیے، تو انشاءاللہ یہ کیا ہے محفوظ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہوگا، لیکن یہی دیکھا جاتا ہے کہ فطرت کے خلاف کام کریں گے تو اس کے اثرات گھر پہ پڑیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو رحم، شفقت، نرمی مزاج میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔